حدیث پاک ہے کہ جب حضور کا کوئی غلام حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے محلے کا نام حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو وہ بارگاہ تو ایسی ہے، وہ بارگاہ ایسی ہے، وہاں سے جتنا مانگتے جاؤ گے عطا بھی کیا جائے گا، عزت بھی بنتی جائے گی۔ یہاں کسی دفتر میں ایک بار جاؤ گے بات سن لیں گے، دو بار جاؤ گے بات سن لیں گے، تیسری بار جو گارڈ ہوگا اسے حکم دیا جائے گا کہ اس کو اب دفتر کے اندر نہیں آنے دینا۔ مگر حضور کی بارگاہ، رب کائنات کے محبوب کی بارگاہ ایسی ہے، جتنا مانگو گے ملتا جائے گا، جتنا زیادہ جاؤ گے، بار بار جاؤ گے، بار بار دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، اتنی ہی زیادہ عزت ملتی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، فلاح چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، خود کو اللہ کا ولی بنانا چاہتے ہیں۔ اب اللہ کا ولی کون ہے؟ جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ نہیں کرتا، ٹھگ بازی نہیں کرتا، لوگوں کو نہیں لوٹتا، نظریں جھکا کر چلتا ہے، نظر بازی نہیں کرتا، یہی اللہ کے ولی ہے نا۔ اب یہی خصوصیات اگر اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنی ہے، اپنے تعلق والوں کے اندر پیدا کرنی ہے، تو انہیں حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے پر لگا دیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوگا؟ 10 رحمتیں برسیں گی۔ ایک بار درود و سلام پڑھیں گے، رب کی رحمتیں برسیں گی، رب کی رحمتیں برستی جائیں گی، گناہوں سے توبہ کرتے جائیں گے، نیکیوں کی توفیق ملتی جائے گی۔ جب گناہوں سے توبہ کر لیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، نمازی بن جائے گا تو اللہ کا ولی بھی بن جائے گا، پھر رب کا محبوب بندہ بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے بھائی، ہمارے محترم بھائی کاشف صاحب کو وہاں جا کر قدم قدم پر حضور کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔